بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے طلحہ الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صالحین۔ ہم آپ کو قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت بی بی سارہ کی شادی کا عجیب واقعہ سنایا۔ آج ہم اسی کے آگے باتیں شروع کرتے ہیں۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک مزید صالحین کی زندگیوں کے بارے میں اصل حقائق پہنچ سکیں۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ لوگ کفر نہیں چھوڑ رہے، آپ نے پھر ہجرت کا فیصلہ کیا۔ آپ وہاں سے نکلے، مصر پہنچے۔ وہاں کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے، اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت بھی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مرد اور عورت اگر اس کا شوہر ہو تو اسے قتل کر دینا اور عورت کو میرے پاس لے آنا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو سارے حالات و واقعات سے آگاہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا، اگر وہ تم سے پوچھیں تو کہنا میں ان کی دینی بہن ہوں، کیونکہ پوری دنیا میں ہم دو ہی مومن ہیں، یہ کافروں کی سرزمین ہے، لہذا اس لحاظ سے تم میری دینی بہن بھی ہو۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں 3 موقع ایسے آئے کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر توریہ کیا۔ توریہ کیا ہے؟ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ بات کچھ اور ہو اور کوئی شخص کسی مصلحت کی وجہ سے اسے 2 معنی میں بیان کرے تاکہ سننے والا صحیح بات کو سمجھ نہ سکے اور اس کا دھیان اصل بات کی طرف جائے نہ، دوسری بات کی طرف جائے۔ آسان الفاظ میں بتایا جائے کہ بات کو گھما پھرا کر بیان کرنا۔ شریعت بعض اوقات مشکل حالات میں توریہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اب وہ 3 موقع جب آپ کی زندگی میں اب وہ 3 موقع جب آپ نے توریہ کیا۔ نمبر 1، جب آپ نے قوم کے ساتھ میلے پر جانے سے انکار کر دیا کہ میری طبیعت ذرا خراب ہے۔ دوسرا، جب آپ نے کہا کہ اس بڑے بت نے سارے بتوں کو توڑا ہوگا، مجھے کیا پتا۔ تیسرا، اس مقام پر کہ یہ میری دینی بہن ہے، ایسا بادشاہ کو کہہ دینا۔ فوج جب حضرت بی بی سارہ کو بادشاہ کے پاس لے کر گئی، فوج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو اس کا کیا لگتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری دینی بہن ہے۔ حضرت ابراہیم کو قتل نہ کیا، چھوڑ دیا گیا۔ اب حضرت سارہ بادشاہ کے پاس حاضر ہو گئی۔ اس بادشاہ نے جب حضرت سارہ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ وہ چیخ پکار اٹھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سیدہ سارہ بھی گھبرا گئی۔ اگر یہ مر گیا تو مجھ پر الزام آئے گا کہ اس نے قتل کیا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اسے چھوڑ دیا جائے۔ دعا قبول ہوئی، وہ ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس ظالم نے پھر ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ شل ہو گیا، پھر دعا کی، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر شل ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگا کہ اس دفعہ اگر میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ بی بی پاک نے دعا کی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے اپنی فوجوں سے کہا کہ تم میرے پاس انسان نہیں، ایک سرکش جن کو لے کر آئے ہو۔ پھر اس بادشاہ نے بڑی عزت سے بی بی سارہ کو رہا کر دیا، انعام و اکرام دیے اور انعام کے طور پر اپنی بیٹی ہاجرہ کو لونڈی کے طور پر پیش کیا تاکہ ساری عمر یہ حضرت بی بی سارہ کی خدمت کرے۔ بی بی پاک کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا، سارہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بی بی پاک نے سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے کہا، الحمدللہ۔ پھر بولے، ہم یہاں رہیں گے نہیں۔ پھر واپس چلے گئے۔ آپ ایک دفعہ پھر فلسطین گئے، وہاں سے اپنی زندگی بسر کرنے لگ گئے۔ وہاں جب مستقل قیام پذیر ہوئے تو حضرت لوط تب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام کی طرف آئے، حضرت لوط علیہ السلام تب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب وہاں سے حیران گئے تب بھی حضرت لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ پھر مصر گئے، فلسطین گئے، حضرت لوط تب بھی آپ کے ساتھ ہی تھے۔ اب آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی ستون کی طرف چلے جائیں، وہاں جا کے تبلیغ کریں، وہاں کے لوگ کافر ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب فلسطین میں 3 مسلمان ہیں، حضرت ابراہیم، بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ پاک۔ وہاں 7 سال لوگوں کی تبلیغ بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اب یہاں آپ کے پاس بہت سارا مال و دولت آ گیا۔ جب آپ کی عمر 86 سال ہوئی تو حضرت سارہ نے کہا، میں تو بانجھ ہوں، آپ خاوند ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، مگر اولاد کی تمنا ہے، اولاد کی بڑی تمنا ہے۔ سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی، آکھن لوگ سیانے، اے میوا نبیاں بھی منگیا، کر کر عذر بہانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی نا، یا اللہ پاک مجھے صالحین میں سے پتر عطا کر۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنے چینل کا نام بھی صالحین ہی رکھا ہے۔ بی بی سارہ نے حضرت بی بی ہاجرہ کو تحفے کے طور پر آپ کو پیش کیا کہ آپ اس سے شادی کر لیں اور اللہ نے چاہا تو اولاد ہو جائے گی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ کی شادی ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی۔ اب آپ اپنی ماں کے شکم میں آ گئے ہیں۔ اب فطری طور پر بی بی سارہ کو غیرت کا احساس ہوا، اب شادی بھی خود ہی کروائی ہے، اب غیرت بھی خود ہی کھا رہی ہیں۔ اب حضرت بی بی ہاجرہ کو تھوڑا تھوڑا خوف ہے، کیونکہ ان کو غیرت آ رہی ہے حضرت بی بی سارہ کو، آپ ہیں بھی ان کی لونڈی۔ اب چلتی چلتی کنویں کے قریب جاتی ہیں، وہاں ایک فرشتہ سامنے آتا ہے، کہتا ہے بی بی گھر چلی جاؤ، اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا، نبی بنے گا، نبی کا بیٹا ہے، نبیوں کا سردار ہوگا، بہت صبر والا ہوگا، اللہ کی حدودوں کو قائم کرنے والا ہوگا۔ آپ نے یہ باتیں سنی، گھر واپس آ گئی۔ اللہ کا قرآن اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے۔ مفہوم ہے کہ یاد کرو کتاب میں سے اسماعیل کو، وعدے پورے کرنے والا رسول بھی ہے اور نبی بھی۔ سبحان اللہ۔ اسماعیل کے معنی، اسما عربی کا لفظ ہے، مطلب اے پروردگار میری سن۔ ایل اریانی زبان میں اللہ کا نام ہے، مطلب ہے کہ اے میرے پروردگار میری سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اسما ایل، میرے پروردگار میری سن۔ تو جی حضرت اسماعیل کی پیدائش ہو گئی، نام رکھا گیا اسماعیل۔ اسماعیل کے معنی فرما بردار بھی ہے، صبر کرنے والا بھی ہے، باپ وہ جس کے لیے باپ دعا کرے، یہ بھی اسماعیل کے معنی میں آتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وعدے پورے کرنے والا رسول بھی ہے، نبی بھی۔ سیرت حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر کبھی عرض کریں گے، آگے چلتے ہیں۔ سلطان باہو کیا فرماتے ہیں؟ صادق صدق تے قدم اگیرے، تائیوں رب لبھیوے ہو، لولوں دے وچ ذکر اللہ دا، دم دم پیا پڑیوے ہو، ظاہر باطن کہن ایانی، مینوں ہو ذکر سنیوے ہو، نام فقیر جنہ دا باہو، قبر جنہ دی جیوے ہو۔ سچے بھی، صبر کرنے والے بھی، جب کبھی بات ہوگی صاحب کردار کی، ہر بشر دے گا گواہی احمد مختار کی۔ کیونکہ دادا ہے نا حضرت اسماعیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہر بشر دے گا گواہی احمد مختار کی۔ ایک دن بی بی سارہ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اپنے بیٹے سے پیار کرتے رہتے ہیں۔ بی بی سارہ کو خیال آیا میری اولاد ہے نہیں، بی بی ہاجرہ کی اولاد ہے، پہلے سال ہی اولاد ہو گئی ہے، اب میرا شوہر دوسری بیوی کو زیادہ توجہ دیتا ہے، مجھے اتنی توجہ نہیں دیتا۔ فطری بات ہے، جس بیوی سے اولاد ہو اسے اس کی زیادہ کیئر کی جاتی ہے۔ ایک دن بی بی پاک کہنے لگی ان کو مجھ سے دور کر دو، میں ان کو نہیں دیکھ سکتی۔ نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی یا اللہ 86 سال کی عمر میں اولاد دی ہے، اب جدائی کا وقت بھی آ گیا۔ اللہ نے فرمایا جو سارہ کہہ رہی ہے وہی ہمارا حکم ہے۔ ابراہیم میں ہمارا بھی یہی ارادہ ہے، اپنی بیوی اور بچے کو دور چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ کو ساتھ لیا، تھوڑے سے ستو ساتھ لیے، تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی کھجوریں ساتھ لی، چل پڑے۔ ملک شام سے نکلے، کئی ہزاروں میل کا سفر کیا، وہاں آگے جہاں آج کعبہ ہے، مکے میں آگے پہاڑوں کی وادی ہے، بیابان ہے، جنگل ہے۔ جس وقت پہاڑ کے قریب پہنچے اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر چلے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماں کی گود میں رکھا اور چپ چاپ کر کے چلے جا رہے ہیں، سامان پاس رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بولے نہیں۔ جس وقت چلے جا رہے ہیں جے او میرے دکھ چ راضی، جے او میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نوں چلے پاواں، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، چلتے جا رہے ہیں۔ بیوی نے بس اتنے سے عرض کی حضور ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں، صرف ہاتھ سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، آنکھوں میں آنسو ہیں، اشارہ کر کے آسمان کی طرف اور چل پڑے، روتے جا رہے ہیں۔ اب وہ ماں بھی نبی کی تھی، بیوی بھی نبی کی تھی۔ جب اشارہ آسمان کی طرف کیا نا، بی بی ہاجرہ بول کے کہنے لگی نبی اللہ حوصلے سے جاؤ، جو اس کے ہی سہارے پر ہوتے ہیں نا انہیں اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔
اللہ اکبر کبیرہ، جو اس کے سہارے پر ہوتے ہیں اللہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی سارہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے ملک شام کی طرف۔ اب اس سے اگلی باتیں ہم اسے اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اب ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔